فار یو جو سلمان صاحب کہہ رہے ہیں ہی نوز آل دیز ججز, لیکن جیسے میں نے کہا کہ مندوخیل صاحب نے اس ججمنٹ پہ فیصلہ کیا جو 3-2 کی ججمنٹ ہے, کل جو ہوا آج ہوا, ایسے ٹائم پر یہ تب فیصلے سامنے آنا, لا منسٹر نے پہلے کہا تھا 4-3, اب جج صاحب کا کہنا, یہ سوال سارے کھڑے ہوں گے, ہو رہے ہیں, آئی ایم شیور ہو رہے ہوں گے. آئی ایم سو شیور the judges, I like a lot of them, but the ones I know, I agree with راجا صاحب. لیکن یہ سوال تو بنیں گے جو بن رہے ہیں کہ یہ ٹائمنگ ایک سنک لگ رہا ہے مختلف چیزوں کا آپس میں. ہاؤ ڈو یو سی اٹ اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ؟ کاشف بھائی میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ پورا ملک ایک مذاق بنتا جا رہا ہے. پارلیمان آپ کی غیر فعال ہے, پارلیمان کی کوئی سینکٹیٹی نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے. عدلیہ جو انصاف فراہم کرنے کا ادارہ ہے وہ 75 سالوں سے اس کی کوئی شاندار تاریخ نہیں تھی, ایک دفعہ پھر مذاق بنتا جا رہا ہے. جو آپس کی جو ڈویژنز ہیں, جو سپریم کورٹ کے اندر ڈویژنز موجود ہیں, ان کا اظہار ہو رہا ہے. اور اگر یہ ہوگا تو چیز سیٹل ہو کے اچھی جگہ پہ بھی چلی, دیکھیں اداروں لیکن اس کا آؤٹ کم اچھا ہو تو جہاں ہمارے ملک کے اندر ایک بڑی تاریخ رہی ہے اس کے حوالے سے, ایک سجاد علی شاہ صاحب کا بھی آپ کو ایک شاید وہ یاد ہو, تو ڈفرنسز ہمیشہ ادارے کی سینکٹیٹی کبھی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. جو پچھلے 75 سال گزرے, ان 75 سالوں میں ہماری عدلیہ اپنی وہ ساکھ نہیں بنا سکی ہمارے ملک کے اندر کہ جس میں تمام سیاسی فریقین کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں کہ آج اس ملک کے اندر آپ مجھے ایک عام آدمی اٹھا کر دکھا دیں جو یہ اس بات کی تصدیق کرے اور کہے کہ مجھے اس ملک کی عدالت کے اوپر اعتماد ہے. انصاف کی فراہمی کا جو سارا کا سارا نظام ہے, جو ستون ہے, ایک عام آدمی کے نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو وہ اگر آج ایک کیس دیوانی داخل کرتا ہے تو اس کو کم از کم اس کیس کے فیصلے کے لیے 15 سے 20 سال چاہیے. اس ملک میں انصاف نہیں ہے اور انصاف کا حاصل کرنا بہت مشکل ہے. اور جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر سب سے پہلے اس نظام کے اوپر ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ ایک ریاست ہے, 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اس کے اندر انصاف کے ادارے اگر آپس میں اس طرح الجھیں گے, ان کی ڈویژنز اس طرح سامنے آئیں گی تو اس کا اثر کیا پڑے گا. ایک بات تو یہ, اور اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ اختیار نچلے کورٹس میں استعمال کر کے آئے, سالہ سال بینچ بنانے کا اختیار, سو موٹو کا اختیار نیچے استعمال کر کے آئے ہیں. اس وقت اختیار اس لیے برا نہیں تھا کہ I don't want to go in this detail. یہ سب کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جب آپ کے ہاتھ میں آئے نا, اس وقت اگر آپ اس کو چھوڑیں, اس میں بھی کاشف بھائی اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سو موٹو اختیارات کا استعمال جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر بہت آربیٹریلی ہوا ہے. سموسوں پہ ہوا ہے, شراب کی بوتلوں پہ ہوا ہے, اور کس کس چیز پہ لیتے رہے ہیں سو موٹو, جس کو وہ کہتے ہیں ایٹ ومز, یا کہ کہیں سے کوئی اشارہ آیا ہو تو اس کی بنیاد کے اوپر کر لیا گیا ہو. ہم نے افتخار چودھری صاحب کا دور دیکھا ہے کہ بڑی ایک شاندار وکلا کی تحریک کے بعد جب ان کی ریسٹوریشن ہوئی تو اس کے بعد ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, اور پھر اس کے بعد ایک اور لمبی تاریخ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے اٹس ان فری فال. کس کی ماں کو ماسی کہیں اس وقت کوئی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. سارے ماسی کہہ جو سر کوئی غلطی تو بچ جاؤں گے. دیکھیں, بٹ آئی ایگری ود یو, آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ. دس از وی آر ان اے اسٹیٹ آف ٹوٹل ٹرموائل, پولیٹیکل ٹرموائل, فری فال ہے, اور سینٹر آف گریوٹی اس ملک میں کوئی نہیں رہ گیا. اور تمام ادارے ایک ایسا منظر پیش کر رہے ہیں, سیاست ایسا منظر پیش کر رہی ہے, پارلیمان ایسا منظر پیش کر رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں عام آدمی کو اس ملک میں اعتماد اس کا ختم ہوتا ہے. $1 ملین کوسچن پوچھوں آپ سے, اس وقت حالات دیکھ کر لگ ایسے رہا ہے کہ سب مل کے الیکشن روکنے کی کوشش کریں. بالکل, اور یہ بے شک اچھی نیت سے بہت سے فیصلے کیے گئے ہوں, کوئی اس میں لگ ایسا رہے گا آخر میں. دیکھیں the point, میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں, you are an outsider, you can look at that. میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ صرف عمران خان صاحب کی مقبولیت کا خوف ہے, پی ٹی آئی کی مقبولیت کا خوف ہے کہ جس کی وجہ سے الیکشنز روکنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور سب کوئی نہ کوئی راستہ اور اس کے لیے دکھ ہوتا ہے کہ تمام وہ جماعتیں, ایسی جماعتیں اس حکومتی اتحاد میں شامل ہیں. تحریک انصاف میں نہیں ہے نا, میں نے تحریک انصاف میں جانا بھی نہیں ہے. لو جی, چلو شکر ہے, کریڈیبلٹی بھی آ جائے نا. کلیئرٹی کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ اس وقت اس حکومتی اتحاد میں ایسی جماعتیں موجود ہیں کاشف بھائی کہ جن کے اکابرین کے اس آئین کے اوپر دستخط ہیں, اور جب وہی لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں اگر 90 دن کے اندر انتخاب نہ ہوئے تو کون سی قیامت آ جائے گی. یعنی کہ جب آپ جنہوں نے ساری زندگی, آپ کے اکابرین کے اس آئین کے اوپر دستخط موجود ہیں, آپ نے ساری زندگی قوم کے سامنے ایک جمہوریت اور آئین کا چورن بیچا, اور آج آپ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس کی فلانی شک پہ عمل نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, تو یہ آپ کیا پریسیڈنٹ کریٹ کر رہے ہیں؟ اور یہ پریسیڈنٹ ہمارے ملک کی تاریخ کے کانٹیکسٹ میں کہ جہاں پر اس آئین کو لوگ ایسے سمجھتے رہے کہ یہ تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہاں پر جب سیاستدان ایسی رسم رکھیں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ 100% درست. تو ہم ایسی ایک, میرے خیال میں کاشف بھائی, ایک ایسی نہج پہ کھڑے ہیں کہ جہاں پر ہم حقیقت کا ادراک نہیں کر پا رہے.
معاشی کرائسس کو آپ دیکھیں، آج اس ملک کی اکانومی کا کوئی سر و سامان نہیں ہے، کوئی حال نہیں ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس ملک میں اگلے چند ہفتوں میں ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ دوست ممالک جو ہمیشہ پاکستان کی مدد کو آتے تھے آج نہیں آ رہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ساری بات ہے وہ صرف ایک نقطے پہ اٹکی ہوئی ہے کہ آپ تھرڈ پارٹی کمٹمنٹس اپنی لے کر آئیں اور ہم سے آپ پیسے لے لیں۔ معیشت کا کوئی حال نہیں ہے، 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، لوگوں کی زندگیاں ہیں، اور سیاستدان آپس میں الجھے ہوئے، ادارے آپس میں الجھے ہوئے، اور صرف اس بات کے اوپر یہ دھینگا مشتی چل رہی ہے کہ کس کو ہم نے آنے دینا ہے، کس کو نہیں آنے دینا۔ آپ اگر اس پریسیڈنٹ کو سیٹ کر دیتے ہیں ایک دفعہ کہ اس ملک کے اندر 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کی کوئی قانونی آئینی وقت نہیں ہے، اس کے بعد کسی نے نہیں کرانے۔ میں یہ بات اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ آج سے 10 سال بعد آپ مقبول جماعت ہیں، آپ کہتے ہیں الیکشن، کاشف بھائی 10 سال چھوڑیں، جو اگلی حکومت آنی ہے اس نے نہیں کرانے، ہاں 5 سال بعد کرنا، آپ کہیں گے کہ الیکشن کراؤ، وہ کہے گا نہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ کسی چیف سیکرٹری کو آ کے کہے گا، چیف سیکرٹری کہے گا سیکورٹی کا حالات خراب ہے، فوج آ کے کہے گی ہم بندے نہیں دے سکتے، وہ کہے گا جناب یہ پہلے بھی اسی بنیاد پہ ملتوی ہوئے تھے، آج پھر ملتوی ہو گئے، اب کس منہ سے آپ کہیں گے آج ملتوی؟ کاشف بھائی اس ملک سے تاریخ میں ہماری اتنی مائگریشن نہیں ہوئی جتنی اس سال ہوئی ہے۔ لاکھوں لوگ اس ملک سے نکلے ہیں، ملک سے باہر، ڈاکٹرز، انجینئرز، جس کا بس چل رہا ہے کاروباری طبقہ وہ اس ملک سے نکل رہا ہے۔ اس ملک میں شدید مایوسی ہے، لوگوں کو اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ جب یہ ساری صورتحال سامنے آتی ہے تو لوگوں کا اس سے اعتماد بحال ہوگا یا اور شیک ہوگا؟ شیخ صاحب کیونکہ جب حالات دیکھتے ہیں نا، یو لک ایٹ ہاؤ تھنگز ہیپن، ناٹ جسٹ واٹ از گوئنگ آن، اٹس ہاؤ وچ از، جیسے میں راجہ صاحب سے پوچھا ٹائمنگ، طریقہ کیا ہے سارے کا۔ آپ پچھلے 48-72 گھنٹے دیکھیں جس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج مریم نواز شریف صاحبہ کو سن رہا تھا، بہت بڑا مجمع تھا ان کے سامنے، لیکن وہ فرمائشی ختم نہیں ہو رہی کہ میری یہ وہ مجھے امیتابھ فلم کا وہ یاد آ گیا، پہلے اس کا سائن لے کر آؤ، پھر اس کا سائن لے کر آؤ تو پھر میں سائن کروں گا۔ وہ کہہ رہی پہلے یہ کر کے دو، پھر وہ کر کے دو، تو برابری کے پلڑے ہوں تو سورج مغرب سے نکلے تو چاند جس دن زمین پہ آئے تو اس دن الیکشن ہوگا۔ مطلب یہ واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو ڈو دے ریئلائز دے ڈیموکریٹس؟ شیخ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جیسے میں نے ان کو کہا کہ اس وقت گول پہلے سیٹ ہے، وچ از کہ الیکشنز نہیں ہونے اس ملک میں۔ اب اس تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ سارے ہر روز چینج ہو رہا ہے، کبھی سپریم کورٹ سے کوئی چیز آ جاتی ہے، کبھی پارلیمنٹ سے کوئی چیز آ جاتی ہے، کبھی ادھر سے کہتے ہیں جی ہم بندے نہیں دینے، تو وہ سارے رل رول کے بات اسی طرف دھکے لے کر لائی جا رہی ہے کہ، اور اب جو آپ اس میں بھی ایڈ کر دیں جو آج آپ نے دیکھا یہ 97 تو نہیں ہے نا، آئی آلسو ٹینڈ ٹو لین آن دس سائڈ کہ یہ انٹرنل ایک اصولی لڑائی ہوگی، صرف ٹائمنگ سے مجھے اعتراض ہے۔ شیخ وقار سکم صاحب دیکھیں کاشف بھائی، جو تماشا ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے چھوٹے موٹے تماشے تو ماضی میں چلتے رہے ہیں، یہ ٹگ آف وار ہوتا رہا ہے، ادارے آپس میں لڑتے رہے ہیں، پارلیمنٹ جو ہے وہ مخالفوں کو، جس کی حکومت رہی ہے وہ مخالف کو روکنے کے لیے ہر گندے سے گندا حربہ استعمال کرتا رہا ہے۔ مگر اب وقت تبدیل ہو چکا ہے، میڈیا آزاد ہے، سوشل میڈیا بالکل ہی آزاد ہے، اور یہ میڈیا اور سوشل میڈیا کی مہربانی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جو ہے اپنی اصل اوقات اور حقیقت میں دنیا کے سامنے آتے جا رہے ہیں۔ کہاں اصول کی لڑائی ہو رہی ہے یا کہاں اقتدار کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، یہ بھی چند دنوں میں چیزیں سامنے آ جائیں گی، اس کو بھی جج کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ حکومت کس طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہے، کل پرائم منسٹر کس طریقے سے تقریر کر رہے تھے، کس طریقے سے وہ عدلیہ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ صرف ایک اپوزیشن کی جماعت ہے جس کے خوف سے یہ تمام کے تمام لوگ، جیسے مصطفیٰ نے ٹھیک کہا، اس الیکشن کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور الیکشن یہ کتنا روک لیں گے، کب تک روک لیں گے، کہاں تک روک لیں گے، 6 مہینے کے بعد ایک اور 6 مہینے کہاں تک دوڑیں گے؟ کیا یہ اس اکانومی کو سنبھال سکیں گے؟ کیا یہ اس معیشت کو سنبھال سکیں گے؟ کیا یہ ایسی انوائرمنٹ پیدا کر سکیں گے جس انوائرمنٹ کے اندر یہ 6 مہینے سال کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کر لیں جس سے کل یہ پاکستان تحریک انصاف کا سامنا کر سکیں؟ کیا اس کے اوپر کسی نے انالیسس کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 6 مہینے سال بھی ہمت کر لیں، یہ اپنے لیے ایسا ماحول نہیں بنا سکتے کہ جس میں یہ اس قابل ہو کہ یہ اس قوم کے دروازے پہ جا سکے، اپنے لیے ووٹ مانگ سکے۔